فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام، یہ سورہ نصر کی تلاوت کی گئی ہے اور یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 آیتیں ذکر فرمائیں۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مضمونوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کی خوشخبری دی گئی ہے اور بشارت دی گئی ہے کہ عنقریب مکہ فتح ہو جائے گا اور اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ دوسری چیز اس میں ایک یہ بتائی گئی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وقت جو ہے اس دنیا میں ختم ہو چکا ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے، لہٰذا اب آپ کا اس دار فانی سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس چیز کو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارتاً بیان کیا ہے۔ فتح مکہ کے واقعے سے ہم سب واقف ہیں کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتح کیا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کے اندر اس وقت جو خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی وہ سب کو پتہ ہے۔ پچھلی سورہ کافرون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معاہدے کو ذکر کیا تھا کہ ہم تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں اور نہ تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرتے، اور وہاں پر ایک بات یہ ذکر کی گئی تھی کہ معاہدے کچھ جائز ہیں اور کچھ ناجائز ہیں۔ جائز معاہدوں کو بتایا گیا تھا کہ جس میں دین کا کوئی نقصان نہ ہوتا ہو اور جس کی وجہ سے ہمارے دین میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو تو وہ معاہدے جائز ہیں۔ اسی لیے فتح مکہ کے واقعے میں ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا، اور احادیث میں ایک صحابی کا نام کا ذکر ہے کہ ان کے ہاتھ میں جب جھنڈا تھا تو اس وقت وہ اعلان کر رہے تھے کہ آج ہم غالب ہو گئے اور کافر مغلوب ہو گئے اور ہم سے بدلہ لینے کا دن، آج ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس اعلان کو رکوایا اور کہا آج بدلے کا دن نہیں بلکہ معافی کا دن، اور پھر آپ نے اعلان فرما دیا کہ جو اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لے تو وہ بھی محفوظ ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لے لے وہ بھی محفوظ ہے، جو کعبے کے اندر چلا جائے وہ بھی محفوظ ہے، اور آپ نے کئی سارے اعلانات فرما دیے۔ تو یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک کفار کے ساتھ جو رحم دل اور شفقت کا معاملہ ہے وہ بھی اس معاہدے میں شامل ہے کہ آپ نے جو ہے فتح مکہ کے وقت ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا، ان کے ساتھ پیار و محبت کا اظہار کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پیار و محبت کے اندر اللہ کے دین کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ اسی لیے خیبر کا جو فتح مکہ سے پہلے خیبر جب پیش آیا تھا تو وہاں بھی کچھ معاہدے ہوئے تھے، اور ان معاہدوں میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جھک کر اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مصلحتاً ان تمام معاہدوں پر آپ نے حامی بھر لی تھی، اور اس وقت آپ ان تمام معاہدوں پر راضی ہو گئے تھے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش و خروش میں یہ فرما دیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا ہمارا دین غلط ہے جس کی وجہ سے ہم معاہدے پر جھک رہے، یا ہم لوگ کمزور ہیں جس کی وجہ سے ہم ان معاہدوں پر جھک رہے؟ تو جو پچھلی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا تھا فتح مکہ کو یہاں پر ذکر کر کے اللہ نے اس بات کو بتا دیا کہ تمام معاہدے سے اللہ نے منع نہیں کیا، بلکہ جو تمہارے دین میں خلل پیدا کرتے ہیں، جو تمہارے دین میں ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں، ان معاہدوں سے اللہ نے منع کیا۔ آگے اللہ نے اس کی نشانی یہ بیان فرمائی ہے
کہ بھئی آپ کا اس دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ فتح مکہ کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لوگوں نے کثرت سے ایمان میں داخل ہونا شروع کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یمن سے 700 لوگوں کا فرد 700 لوگوں کی ایک جماعت آئی تھی اور وہ پوری کے پوری فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہو گئی۔ اور جب وہ واپس اپنے یمن کی طرف جانے لگے تو پورے راستے میں وہ اذانیں دے رہے تھے اور قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے اہل عرب کے یہاں، کفار کے یہاں یہ اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ سچا ہے اور پکا ہے، اور اس پر ان لوگوں کو یقین ہو گیا تھا۔ لیکن صرف اور صرف مکہ کے کفاروں کے اور ان کے سرداروں کے خوف سے اور کسی اور تذبذب کی وجہ سے وہ دین اسلام کا کھل کر اعلان نہیں کر پا رہے تھے۔ فتح مکہ کے بعد وہ تمام لوگ جوق در جوق، قافلے در قافلے ہو کر اسلام میں داخل ہونے لگے اور اپنے اسلام کا اعلان کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو اس دنیا کے اندر اپنے دین اور اپنے نام کو پھیلانے کے لیے بھیجا، تو وہ مقصد پورا ہو چکا ہے، لہٰذا اب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ تمام گناہوں سے پاک تھی، اور ہمارا اور آپ کا سب کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہی ایک ایسی جماعت ہے جو تمام گناہوں سے پاک ہے، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ پھر بھی اللہ نے استغفار کے لیے فرمایا، تو استغفار سے مراد وہ ہے کہ جو خلاف اولا کام آپ سے سرزد ہو گئے ہیں اس سے آپ استغفار کر لیجئے۔ کبھی کبھی کوئی ایسا کام ہو گیا ہو کہ جو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اعلیٰ درجہ تو اس کا دوسرا تھا، لیکن میں نے اس کو اعلیٰ درجے سے ہٹ کر دیا، آپ اس سے استغفار کر لیجئے۔ آپ کی نماز قضا ہوئی ہے، اس سے آپ استغفار کر لیجئے۔ وہ بھی اس لیے کروائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اس امت کو ایک سبق مل جائے کہ اگر کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کی قضا کس طرح پڑھی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے گناہوں سے، اپنے اعلیٰ، اپنے جو کام خلاف اولا ہوئے ہیں آپ اس سے استغفار کیجئے، اور اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ استغفار سے یاد آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ سے تو گناہ بھی سرزد نہیں ہوتے ہیں، آپ گناہوں سے پاک ہیں، پھر آپ اتنی مرتبہ کیوں استغفار کرتے ہیں؟ تو کہا کہ کیا میں اللہ کے مقرب بندوں میں شامل نہ ہو جاؤں استغفار کرتے؟ اس صورت کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ سب سے آخری صورت ہے، اس کے بعد کوئی صورت نازل نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کچھ آیتیں قرآن کی اتاری ہے، مگر پوری صورت جو اتری ہے وہ صرف اور صرف آخری یہ صورت ہے، اس کے بعد کوئی پوری صورت نہیں اتری، ایک دو آیتیں اتری ہے۔ جس طرح قرآن مجید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلی قرآن کی صورت ہے جو نازل ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق کی کچھ آیتیں، سورہ مدثر کی کچھ آیتیں تو اتر چکی تھی، لیکن پوری صورت اللہ نے ایک ساتھ جو اتاری ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، کہ ایک ساتھ پوری صورت اگر کوئی اتری ہے سب سے پہلے تو وہ سورہ فاتحہ اتری ہے۔ اسی طرح سب سے آخری جو پوری صورت اتری ہے وہ سورہ نصر ہے، اس کے بعد کوئی صورت نہیں اتری ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت اور اس کے ساتھ والی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجۃ الوداع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس کے بعد آپ صرف 80 دن اس دنیا میں باقی رہے، اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، 80 دن کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ اور سب سے آخر آیت جو قرآن کی اتری ہے
इत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह, कि ये आयत अल्लाह ने सबसे आखिर में उतारी कि तुम अल्लाह से डरो उस दिन के लिए कि जिसमें अल्लाह की तरफ तुम लौटाए जाओ। सबसे आखिर में ये आयत उतरी। और एक रिवायत में हजरत इब्न उमर की यह है कि इसके बाद आप 21 दिन इस दुनिया में क़याम पज़ीर रहे, और एक रिवायत में है कि 7 दिनों के बाद आपकी वफात हो गई। और मुहद्दिसीन ने इसमें इख्तिलाफ भी किया है कि ये जो सूरत है ये फतेह मक्का से पहले नाजिल हुई या फतेह मक्का के बाद। बाद मुहद्दिसीन का कहना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इससे तो ये इल्म होता है कि इस सूरत का नुज़ूल फतेह मक्का से पहले हुआ है। और बाद मुहद्दिसीन का कहना है कि इस सूरत का नुज़ूल फतेह मक्का के बाद हुआ है। चाहे जिस वक्त भी हुआ हो, लेकिन इस सूरत के नाजिल होने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम सहाबा को जमा किया, और जमा करने के बाद इस सूरत की तिलावत फरमाई। उसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वगैरह बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे। जब इस सूरत की आपने तिलावत फरमाई तो तमाम सहाबा ने इस सूरत को सुनकर खुशी का इजहार किया, और तमाम के चेहरों पर खुशी जाहिर होने लगी। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ एक वाहिद ऐसे सहाबी थे जो इस सूरत को सुनकर आपके आंखों से आंसू जारी होने लगे और आप रोने लगे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ्त किया कि ए चचा, आप इस सूरत को सुनकर क्यों रो रहे? तो उन्होंने फरमाया कि इसमें जहां फतेह मक्का की खुशी का जिक्र है, साथ साथ में आपकी वफात का भी जिक्र मौजूद है कि अब अनकरीब आप इस दुनिया को छोड़कर आखिरत की तरफ कूच करेंगे, और आप हम लोगों से इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, इस गम में मरो ना। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने सही पकड़ा है। इसमें इस चीज की भी बात है कि अनकरीब में इस दुनिया से कूच कर जाऊंगा। इस सूरत का एक नाम मुफस्सिरीन ने सूरत तौरी भी रखा है। तौरी का मतलब यह आता है कि हम किसी चीज के आने की खबर दें। इसमें जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर है, तो लिहाजा उस खबर की वजह से इसको तौरी कहा जाता है। सूरत तौरी भी इसका नाम रखा गया है। इस सूरत के नुज़ूल के बाद हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इबादत में इतनी ज्यादा मेहनत करने लगे और इतनी कोशिश करने लगे कि आपके पांव मुबारक सूज जाया करते थे, उस पर सूजन आ जाया करती थी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि इस सूरत के नाजिल होने के बाद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई भी नमाज पढ़ते थे तो उस नमाज के बाद ये दुआ पढ़ा करते थे, सुब्हानका रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। ये दुआ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई भी नमाज अदा करते उसके बाद पढ़ते, सुब्हानका रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत के नाजिल होने के बाद आते जाते, उठते बैठते, चलते फिरते हर वक्त इस दुआ को अपनी जबान पर जारी रखते थे, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। और दलील में इस सूरत को पढ़ा करते थे कि मेरे जाने का वक्त करीब आ गया, लिहाजा मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी तलब करता हूं और अपनी तौबा कबूल करो। अब इस सूरत का तर्जमा देख लें। इज़ा, इसका तर्जमा है जब, जा माने आई, नसरुल्लाह अल्लाह की मदद, वल फत, फतह से मुराद यहाँ पर कामयाबी यानी फतेह मक्का है। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फत, जब आई अल्लाह की मदद और कामयाबी, वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, रअयता आप देखे, अन्नास लोगों को, यदखुलूना कि वो लोग दाखिल हो रहे, फी दीनिल्लाह अल्लाह के दिन में, अफवाजा माने जोक दर जोक, काफिला दर काफिला,
جو لوگ داخل ہو رہے دین میں آپ ان کو دیکھ لیں. اس کا ترجمہ ہو جائے گا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے اسلام میں جوڑ دب جوڑ. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، فَسَبِّحْ آپ تسبیح بیان کیجئے، بِحَمْدِ رَبِّكَ اپنے رب کی تعریف کی، وَاسْتَغْفِرْ اور اس سے بخشش طلب کیجئے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. ایک بار پوری صورت کا ترجمہ دیکھ لیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب آپ پہنچی اللہ کی مدد اور کامیابی یعنی فتح مکہ. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اسلام میں جوڑ جگڑ قافلہ در قافلہ. فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور اس سے بخشش طلب کیجئے. انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.